اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین۔ قسم اس روشن کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی نجات، یعنی اس دن کو نجات والی رات کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس رات کو مسلمان عبادت اور ریاضت میں گزار کر، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، نفلی نمازیں ادا کرتے ہیں، تو اس کے سبب وہ اپنے رب سے نجات یعنی گناہوں سے نجات پا لیتے ہیں۔ اس لیے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کرنے کی وجہ سے بہت لوگوں کو، ایسے اتنے لوگوں کو کہ جو جہنم میں جانے والے تھے، ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ ان لوگوں کی جہنم سے آزادی ہو جاتی ہے۔ اور سال کے 12 مہینوں میں رمضان تو ایسا مہینہ تھا کہ جس میں روزے فرض تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں یعنی رمضان المبارک میں پورا مہینہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم روزے رکھتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ آخر کوئی تو ایسی وجہ ہوگی کہ کوئی تو اس میں ایسی خیر ہوگی، کوئی تو اس مہینے میں برکت ہوگی کہ جس کو اتنی فضیلت بخشی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے کے بعد اس مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ جس کو شب برات سے موسوم کیا جاتا ہے۔ امام بہقی علیہ رحمہ شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں رات کو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حاضر ہوئے۔ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ رات 15ویں شعبان کی رات ہے کہ اس رات میں جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بھی اگر کسی شخص کے گناہ ہو کہ اس گناہوں کا اس کا ڈھیر لگا ہو، تو پھر بھی اس رات کی فضیلت کی وجہ سے، اس رات کی برکت کی وجہ سے خدا تعالیٰ اس کے وہ گناہ کہ جو قبیلہ کلب کہ اتنا بڑا قبیلہ اور اس کے اندر اتنی بکریوں کے جو بال ہیں، ایک ایک بال جتنے بھی گناہ ہو، وہ سب کے سب گناہ خدا تعالیٰ اس رات کی برکت سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس رات میں قیام کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور صبح کو روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اسے روزی دوں، اور ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی میں مصیبت دور کر دوں۔ کوئی ہے ایسا یعنی ایسا فلاں کام اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برائی والے کام اس دن ختم کر دیتا ہے، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ جب فجر طلوع ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات کی برکت کی وجہ سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس رات میں خوب عبادت کر کے، صبح کو روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔